یہ کل کیا ہے؟ یہ کل کسے کہتے ہیں؟ یہ کل جو ہے قیامت کا دن ہے، یہ کل جو ہے میدان محشر ہے، یہ کل جو ہے اللہ اکبر وہ دن ہے جس دن اللہ اکبر ہر انسان کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے۔ یہ کون سا کل ہے جس دن اللہ اکبر کوئی ماں کسی بیٹے کے کام نہیں آئے گی؟ یہ کل وہ کل ہے اللہ اکبر جس دن کوئی باپ کسی بیٹے کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر بھائی بھائی سے رشتہ توڑتا نظر آئے گا۔ اللہ اکبر انسان کا حال یہ ہوگا۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق غیب داں نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے اور تمہارے آقا ارشاد فرماتے ہیں، جب لوگ قیامت کے دن اٹھیں گے اللہ اکبر تو لوگوں کے بدن پر کپڑا تک نہیں ہوگا۔ ذرا توجہ فرمائیں، ذرا غور تو کریں، وہ ساتھ آنے والی ہے اللہ اکبر، وہ وقت آنے والا ہے، وہ ٹائم آنے والا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن انسان کے بدن پر کپڑا تک نہیں ہوگا اللہ اکبر۔ اور جب انسان اپنی قبروں سے اٹھیں گے ایسا لگے گا کہ اللہ اکبر وہ نشے میں ہے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن نشے والے کی حالت کیسی ہوتی ہے اللہ اکبر، بکھرے بکھرے بال، اترا اترا سا چہرہ، چہروں کے اوپر جو ہے وحشت چہروں سے ٹپکتی ہے اللہ اکبر۔ ارشاد فرمایا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یوں لوگوں کا حال ہوگا جیسے وہ نشے میں ہے، حالانکہ کوئی نشے میں نہیں ہوگا، نہ بدن پہ کپڑا ہے، نشے کے اندر وہ نظر آئیں گے مگر نشے میں ہوں گے نہیں۔ اور میرے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اکبر، انسان اور انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ اپنے نبی کی بات مانتے ہو، حضور کی بات پر یقین ہے تو مصطفیٰ جان رحمت فرما رہے ہیں، جس کے کہنے سے اللہ کو ایک مانا، جس کے کہنے سے قرآن کو اللہ کی کتاب مانا، جس کے کہنے سے رسولوں کے سلسلے کو مانا، جس کے کہنے سے دین اسلام کو حق مانا۔ لوگوں اپنی فکر کر لو، یہاں کچھ بھی کرو، لیکن ایک دن وہ ہے جسے یوم قیامت کہتے ہیں، میدان محشر کہتے ہیں۔ سنو سنو تمہارے اور میرے نبی کا فرمان، ارشاد فرمایا انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ ذرا غور کرو میرے بھائیوں، پڑھے لکھے لوگ ہو، اللہ نے شعور دیا، ڈسکوری کا زمانہ ہے اللہ اکبر۔ آج سورج کہاں پر ہے؟ سورج آج چوتھے آسمان پر ہے، اور آج سورج پیٹھ کی طرف سے چمک رہا ہے۔ سورج آج اپنے چہرے کی طرف سے نہیں چمک رہا ہے، بلکہ آج سورج چوتھے آسمان پر اپنی پیٹھ کی طرف سے چمک رہا ہے۔ میرے بھائیوں بتاؤ، جب پیٹھ کی طرف سے سورج چمک رہا ہے تو اس کی تمازت کا عالم کیا ہے؟ چوتھے آسمان پہ سورج بے نقاب ہوتا ہے تو مئی کی گرمی میں ہم اپنے گھروں میں اش اش کرنے لگتے ہیں، ہائے ہائے کرنے لگتے ہیں۔ اے میری قوم کے وہ جوانوں جو مسجدوں کو ویران کر چکے ہو، نماز جمعہ کے لیے بھی خطبے کے لیے جاتے ہو، 2 رکعت پڑھ کر کے ایسے بھاگ کے نکل آتے ہو جیسے جیل سے چھٹنے پر قیدی بھاگتے ہیں، اسکول کی چھٹی ہونے پر اسکول کے بچے بھاگتے ہیں۔ کبھی سوچا فلموں میں 3 گھنٹے بیٹھتے ہو، میدان محشر میں کیسے کھڑے رہو گے؟ وہ پگھلا دینے والا سورج آج اللہ اکبر، مئی کی حرارت، اپریل اور مئی کی حرارت میں ہم ہائے ہائے کرنے لگتے ہیں۔ اس دن کیا ہوگا جب سورج سر پہ ہوگا؟ یہاں نیک اور بد کا بھی کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، متقی اور پاپی کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ میدان محشر کے اندر سورج سروں پر ہوگا، ان لوگوں کے جن لوگوں کو اللہ کے سروں پہ سورج رکھنا چاہے گا، اور وہی نجات پائیں گے جو عرش کے سائے میں رہیں گے۔ کون رہے گا؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے، بڑی معذرت کے ساتھ کوئی ضروری نہیں ہے کہ منبر پہ بیٹھے ہوئے لوگ عرش کا سایہ پا جائیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ زمین پہ بیٹھے ہوئے لوگ عرش کا سایہ پا جائیں۔ یہ تو اس کی مرضی پر ہوگا، وہ کس کو عرش کا سایہ عطا کرے گا یہ تو اس کی اپنی مرضی پر
ہوگا وہ کس کو سورج سے بچائے گا؟ لیکن ہمیں بھی تو کوشش کرنا چاہیے. دنیا دارالعمل ہے. آئیے میں جلدی جلدی اپنی بات پوری کروں. میرے بھائیوں اتنا ہی نہیں، میرے اور تمہارے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سورج سروں پر ہوگا اور انسان کے پسینے کی کیفیت یہ ہوگی. چوتھے آسمان پر ہے تو مئی میں اور اپریل میں کتنا پسینہ نکلتا ہے، جب سورج سر پہ ہوگا تو کتنا پسینہ نکلے گا. عمل کے اعتبار سے کس کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ کمر تک ہوگا، کوئی پسینہ کندھے تک ہوگا، کسی کے منہ تک پسینہ پہنچے گا اور کوئی پسینے میں ڈبکیاں لے رہا ہوگا. اور اس پسینے کی خصوصیت یہ ہوگی جس کا پسینہ ہوگا اسی کے ساتھ ہوگا، وہ جہاں جہاں جائے گا پسینہ اس کے ساتھ ساتھ جائے گا. بازو والے کو پسینہ ٹچ نہیں کرے گا. یہ میرے اللہ کی قدرت ہے. سروں میں بھیجے کھولتے ہوں گے، ناک سے بہتے ہوں گے، یہ کیفیت ہوگی. ام المومنین سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت میں لوگ ننگے اٹھیں گے تو کیا بے حیائی نہیں ہوگی؟ یعنی لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر شرمائیں گے نہیں؟ آقا فرماتے ہیں عائشہ قیامت کے دن لوگوں کی کیفیت یہ ہوگی لوگ اپنے آپ کو دیکھنے کی فرصت نہیں پائیں گے، کسی اور کو کیا دیکھیں گے؟ قرآن اس دن کے لیے کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. جتنے تمہارے کٹر اور پکے دوست ہیں وہ سب تمہارے دشمن ہو جائیں گے. قرآن کہہ رہا ہے سب دشمن ہو جائیں گے، کوئی دوست کام نہیں آئے گا. فرشتوں کی شان اس دن قرآن بیان کرتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن. اس دن جبریل جیسا فرشتہ اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے. جبریل بھی اللہ کی بارگاہ میں کلام کرنے کی جرات نہ کر سکیں گے، فرشتے بھی کلام کرنے کی جرات نہ کر سکیں گے. اللہ اکبر، سب ہیبت سے کانپیں گے. اس دن کے لیے آج کا جوان جو پاک بھی نہیں رہتا، کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے، 5 کلمے بھی اس کو یاد نہیں ہے، وہ کہتا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا، قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا. میرے بھائیوں کیا دیکھو گے؟ آؤ تھوڑی دیر کے لیے ذرا میدان محشر کا نقشہ اور میدان محشر کی تیاری کرنے والوں کا، اسی لیے تو جن لوگوں نے اس حقیقت کو جانا، اس حقیقت کو مانا، اس حقیقت کو پہچانا، ان کی کیفیت کیا تھی آپ کو بتاؤں. آج ہم قیامت میدان محشر کی کوئی تیاری نہیں کر رہے ہیں، آخرت کے دن کی کوئی تیاری نہیں کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی تیاری نہیں کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، جو دولت محشر میں نہیں جانے والی، جو دولت قبر میں نہیں جانے والی، اس دولت کے لیے کمانے کے لیے کوئی دلی تک جا رہا ہے، کوئی بمبئی تک جا رہا ہے، کوئی کلکتہ تک جا رہا ہے، کوئی امریکہ، لندن اور سعودی تک جا رہا ہے. میرے بھائی، جو دولت نے میدان محشر میں کام نہیں آنا، اس کو کمانے کے لیے 7 سمندروں کا فاصلہ طے کر رہے ہو، اور جس نیکی نے محشر میں کام آنا ہے اس کو کمانے کے لیے بسترا چھوڑ کے محلے کی مسجد میں بھی نہیں جا رہے ہو. کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے. سوچو، ہم یہ نہیں کہتے نہ کماؤ، بالکل کماؤ، بالکل کھاؤ، بالکل موج مستیاں بھی کرو، انجوائے بھی کرو، لیکن حرام کام مت کرو، اللہ کو ناراض مت کرو، رب تبارک و تعالیٰ کے غضب کو چیلنج مت کرو. آج یہ آپ کو بتاؤں، جنت اتنی سستی نہیں ہے جتنی سمجھ رکھا ہے، میدان محشر اتنا آسان نہیں ہے جتنا سمجھ رکھا ہے. اللہ اکبر. آپ کو بتاؤں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کر کے کہتے ہیں کاش میں کسی مومن کے سینے کا ایک بال ہوتا. اللہ کون کہہ رہا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم سنیوں کے عقیدے میں جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے، ویسے صدیق اکبر کا جنتی ہونا یقینی ہے. اللہ اکبر، نعرہ تکبیر. اس کے باوجود
صدیق اکبر کہہ رہے ہیں، صدیق اکبر کہہ رہے ہیں، ذرا غور کیجئے، محسوس کیجئے، نعرے پہ مت جائیے گا، ابھی تھوڑا محسوس کیجئے، وقت بھی بچا لیں، میرے پاس بس 20 سے 25 منٹ کا ٹائم رہ گیا ہے، میں بات جلدی جلدی سمیٹ رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے ذرا غور کر لیں۔ کون صدیق اکبر؟ اللہ اکبر، جس کے لیے قرآن میں آیت آ رہی ہے وَلَا سَوْفَ يَرْضَى۔ کون صدیق اکبر؟ جس کے لیے اتقا کہا جا رہا ہے۔ کون صدیق اکبر؟ حضور اپنی بیماری کی حالت میں اپنے مصلے پر صدیق اکبر کو کھڑا کر رہے ہیں۔ کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق اکبر اللہ اکبر جس کی اللہ اکبر شان میں قرآن کی آیت یوں نازل ہوتی ہے، ہر صحابی کا جو ہے وہ صحابی ہونا کسی تابعی نے بتایا، کسی صحابی نے بتایا، اللہ اکبر کسی محقق نے بتایا، ابو بکر صدیق وہ صحابی ہے جس کی صحابیت کا اعلان اللہ کا قرآن کر رہا ہے، جس کی صحابیت کا اعلان اذ یقول لصاحبہ، اللہ اکبر جب انہوں نے اپنے صاحب سے کہا، اللہ اکبر جس کو صحابی قرآن کہتا ہے، اللہ اکبر وہ صدیق اکبر کی بات سنو، اور پھر ان کو جنت کی بشارت حضور نے دی، جنت کی بشارت اللہ نے دی، وہ صدیق اکبر کہہ رہے ہیں محشر کیا ہے ذرا غور کر لو، ہم نا واقف ہیں، نا بلد ہیں، غافل ہیں، غفلت میں ڈوبے ہیں، دنیا کی محبت میں ڈوب کر آخرت کو بھول چکے ہیں۔ صدیق اکبر کہتے ہیں کاش میں کسی مومن کے سینے کا ایک بال ہوتا تاکہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حساب سے بچ جاتا۔ اللہ 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 اللہ، حساب یہ ہے اللہ کی بارگاہ کا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کی معرفت نصیب تھی، یہ وہ لوگ ہیں جن کو رسول اللہ کی معرفت نصیب تھی۔ اب سے پوچھتا ہوں، یہ تو صدیق ہے، اور صدیق کی بیٹی صدیقہ، کائنات میں کوئی عورت ایسی نہیں جس کے بستر پہ قرآن آیا ہو سوائے صدیقہ بنت صدیق کے۔ ایک ہی خاتون ہے جس کے بستر پہ قرآن آیا، اور وہ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کی ذات ہے جس کے بستر پہ قرآن آتا ہو۔ لیکن حضرت قاسم ابن محمد ابن ابو بکر صدیق کے پوتے اور سیدہ عائشہ صدیقہ کے بھتیجے حضرت محمد بن ابو بکر کے بیٹے، وہ کہتے ہیں کہ میری پھپھی تھی ام المومنین، رشتے میں پھپھو لگتی تھی، میری پھپھو تھی ام المومنین۔ میں روزانہ صبح کے وقت سوچتا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو تو تسلیم کو تو میں نے بہت نہیں دیکھا، ام المومنین میری پھپھی ہے، ان کی زیارت کر کے بازار جاؤں، ان کی زیارت کر کے دن کا آغاز کروں، تو کہتے ہیں کہ میں چاشت کے وقت ان کے گھر جاتا تھا، لیکن میں دیکھتا تھا کہ وہ چاشت کی نماز پڑھتی تھی اور حالت نماز میں ایک ہی آیت کی تکرار کرتی تھی جس کا تعلق میدان محشر سے ہے، جس کا تعلق قیامت سے ہے، جس کا تعلق میدان حشر سے ہے، اور اتنا روتی تھی میں سوچتا تھا پیچھے کھڑے میں جوان تھا اور وہ بڑھاپے کی طرف جا چکی تھی، بوڑھی ہو گئی تھی وہ، لیکن وہ کھڑے آیت پڑھتے روتے نہیں تھکتی تھی، ان کی ہچکیاں بن جاتی تھی، میں کھڑا رہتا حتیٰ کہ میں تھک جاتا، پھر میں بازار چلا جاتا، بازار میں اپنے کام کر کے نپٹ کر آتا، پھر بھی ام المومنین روتی نظر آتی، اور جب روتے دوپٹے سے آنسو پوچھتی تھی تو وہ وقت آتا ان کا دوپٹہ اتنا بھیگ جاتا تھا جیسے دوپٹہ دھونے کے بعد پانی کو لوگ نچوڑتے ہیں، ام المومنین کے آنسوؤں کو ایسے نچوڑا جاتا، اور ام المومنین کہا کرتی تھی کاش میں پیدا نہ ہوتی۔ یہ ام المومنین کہہ رہی ہے جس کے بستر پہ قرآن نازل ہو رہا ہے، وہ ام المومنین فرما رہی ہے۔ خواتین کی خاص توجہ، اللہ اکبر، میری بہنوں، گیم کھیلتے کھانا بنانے والی میری بہنوں، فیس بک پر اپنا وقت ضائع کرنے والی میری بہنوں، بیوٹی پارلر تک غیر مردوں کے پاس جا کر چہرہ بنانے والی میری بہنوں، میک اپ کے نام پر کافروں کی مانڈی پر ہاتھ رکھ کر مہندی لگانے والیوں میری بہنوں، ذرا تصور تو کرو، ام المومنین وہ ہے جس کے لیے فرمایا گیا کہ دنیا
دنیا میں بھی رسول اللہ کی بیوی ہے اور جنت میں بھی رسول اللہ کی بیوی ہے. اب آپ مجھے بتاؤ جس کو کہہ دیا گیا کہ جنت میں بھی حضور کی بیوی ہے تو وہ جائے گی کہاں؟ ان کا ٹھکانہ تو یقیناً جنت ہے. اللہ اکبر. لیکن اس کے باوجود بھی ام المومنین کا خوف دیکھے جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے. ان کی خشیت دیکھیں، کہتی ہے کاش میں پیدا نہ ہوتی، اور اگر پیدا ہوئی تو بچپن میں مر جاتی، مر کر بھولی بسری ہو جاتی، تاکہ قیامت میں اللہ کو مجھے جواب نہ دینا پڑتا، اللہ کو مجھے حساب نہ دینا پڑتا. ارے جس کا سرتاج شوہر شافعی یوم النشور ہے، جس کے شوہر کی شان یہ ہے، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے سولاد کو کافی ہے اشارہ تیرا. اللہ اکبر. دل بس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا. وہ کہتی ہے پیدا نہ ہوتی، پیدا ہوئی تھی تو بچپنے میں مر جاتی، پھولی بسری ہو جاتی، محشر میں جواب نہ دینا پڑتا. ہمیں بھی کوئی فکر ہے محشر کی، ہمیں بھی کوئی اللہ کو جواب دینے کی فکر ہے. اللہ اکبر. بہنوں کا حصہ دبا لینے والوں کوئی فکر ہے اللہ کو جواب دینے کی؟ بھائیوں کا حق ادا نہ کرنے والوں، ماں باپ کو گلی گلی پھرانے والوں، آج بیٹے کہتے ہیں تیری ماں ہے تو لے جا، تیری ماں ہے تو لے جا. جو ماں کا حق ادا نہ کرے وہ محشر میں کیا منہ لے کر جائے گا؟ نشہ کرنے والوں، حدیث پاک میں آیا ہے جس نے نشہ کیا ہوگا قیامت کے دن یا تو سور کی شکل میں آئے گا یا تو بندر کی شکل میں آئے گا. جس نے 1 انچ کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہوگا، نیچے 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 تحت الثری تک اتنی زمین کاٹ کر اس کے گلے میں توق بنا کے ڈال دی جائے گی. کبھی 50 کلو کے پھول کو گلے میں لٹکا کر دیکھنا، جب 50 کلو کے پھول گھنٹہ بھر گلے میں لٹکا کر کے بیٹھ نہیں سکتے تو جتنی تحت الثری تک زمین ہے، جتنی قبضہ کی تھی اتنی تحت الثری تک زمین کاٹ کے گلے میں لٹکائی جائے گی. کب تک؟ جب تک لوگوں کا حساب کتاب نہ ہو جائے. آج دادا گیری چل رہی ہے، لوگ اپنی طاقت کا مس یوز کر رہے ہیں. اللہ اکبر. یاد رکھنا محشر اتنا آسان نہیں. آخری بات ایک روایت میں سمیٹ کر بات پوری کر دوں. لوگ سمجھتے ہیں ارے اللہ بخشنے والا ہے، مولانا اتنا مت ڈرا. یہ مولانا لوگ تو بہت ڈراتے ہیں. یاد رکھنا مولانا کو پتا ہے حدیث کیا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں شاعری کی دنیا الگ ہے، حقیقت کی دنیا الگ ہے. شاعری کی دنیا الگ ہے، حدیث کی دنیا الگ ہے. یہ کہنا بہت آسان ہے، ایسا ہو جائے گا اور ویسا ہو جائے گا. کیا ہوگا سنیے، حدیث میں سنیے. میں جو شاعری میں اس کا منکر نہیں ہوں، لیکن وہ کسی الگ لوگوں کے لیے، وہ میرے آپ کے لیے نہیں ہے. لیکن سنے بات پوری کر رہا ہوں. جو جتنا اللہ سے ڈرے گا اس کا اتنا کام بنے گا. جو جتنی محنت کرے گا، عمل کرے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اتنا اس کا کام بنے گا. آج اپنے اعمال دیکھو، احوال دیکھو. ہم تو کچھ بھی نہیں، ہمیں دین کا بھی کچھ پتہ نہیں، کچھ ٹھکانہ نہیں، کلمے بھی یاد نہیں، درود بھی یاد نہیں، نماز بھی صحیح نہیں پڑھ پاتے. وہ لوگ جنہوں نے قرآن اترتے دیکھا، جن کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی. ایک ہستی کو پیش کر دوں اور بات پوری کروں. وہ ذات ہے جانشین رسول، جانشین دوم، خلیفہ دوم، امیر المومنین سیدی عمر ابن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالی. پہلے سن لیں، حضرت عمر ابن خطاب کوئی معمولی ہستی تو نہیں نا، آپ جانتے ہیں. جن کی رائے کی تائید میں قرآن کی کم و بیش 22 آیتیں نازل ہوئی ہے، یہ فاروق اعظم ہے. یہ فاروق اعظم ہے. اللہ کے ڈر سے اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ روتے روتے چہرے پر آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا. کتنا روئے ہوں گے سوچو. میدان محشر کو یاد کر کے اتنا روئے، اتنا آنسو بہایا کہ چہرے پہ آنسوؤں کا نشان پڑ گیا. کتنا رویا ہوگا. ایک تو آنسو سے 2-4 دن رونے سے نہیں، پانی کا نشان اس مقام پر پڑتا ہے جہاں مسلسل پانی بہتا ہے. ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، کیا کبھی ہمیں بھی میدان محشر کو یاد کر کے رونا آیا ہے؟ ہم نے غزل سن کر کے تو ہم روئے ہیں، گانا سن کر بھی ہم کبھی روئے ہیں، بلکہ فلم میں ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر کو دیکھ کر بھی ہم روئے ہیں، دوستوں کی جدائی پر بھی روئے ہیں.
کسی کی میت پر بھی روئے ہیں، حتیٰ کہ کبھی موبائل کے گم ہونے پر بھی روئے ہیں، ہم کبھی پیسے گم ہونے پر، جیب کے کٹنے پر بھی روئے ہیں۔ کیا کبھی اس لیے بھی رونا آیا کہ میں اللہ کو جواب کیا دوں؟ اللہ مجھ سے پوچھے گا، میں جواب کیا دوں گا؟ قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے اللہ اس سے حساب نہیں لے گا؟ اللہ حساب نہیں لے گا، حساب اور ضرور لے گا، جس سے چاہے گا حساب لے گا، اور کتنا لے گا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرے برابر نیکی کی ہوگی اللہ دکھائے گا، دکھائے گا۔ ذرے برابر برائی کی ہوگی، دکھائے۔ قرآن کہتا ہے یرا، دکھائے گا۔ دکھانے کا مطلب سمجھا؟ جب دیکھیں گے اس کیفیت کو تو تب جانیں گے، لیکن مجھے جو سمجھ میں آتی ہے میں آپ کو تھوڑی سی کوشش کرتا ہوں، حتمی بات نہیں ہے، صرف میں اشارہ دے رہا ہوں کہ دکھانے کا کیا اثر پڑتا ہے۔ حضرت غالب میاں صاحب یہاں کے سجادہ نشین ہیں، آپ کے مرشد ہیں، ٹھیک؟ اگر میاں کے پاس کسی نے آ کر کے کہا حضرت عرس میں یہ عبداللہ چوری کر رہا تھا موبائل، عبداللہ نے کہا نہیں حضرت یہ جھوٹ بول رہے، غلط ہے، میں نے چوری نہیں کی، بات ختم ہو جائے گی؟ وہ بندہ کہے گا حضرت دو گواہیں، یہ بھی جھوٹے اس کے دوست ہیں، بات ختم ہو جائے گی؟ حضرت چار گواہیں، یہ بہکا کر کے سب کو لایا، بات ختم ہو جائے گی؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، قرآن کی آیت کا حتمی مطلب نہیں پیش کر رہا ہوں، صرف آپ کو معرفت ہو جائے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ اور شَرًّا يَرَهُ۔ توجہ کرنا بہنوں کی بھی، ایک بندہ چوری کر رہا تھا عرس میں موبائل، دوسرے حضرت کے مرید نے شکایت نہیں کرنی، اس نے موبائل نکالا، ویڈیو بنا لی، اور ویڈیو بنا کر کے حضرت کے پاس لایا، دیکھو حضرت کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت جب عبداللہ کو بلا کر کے کہا جائے گا عبداللہ تو چوری کر رہا تھا، یہ دیکھ، یہ دیکھ، اس کا گناہ اس کو دکھا، بولو وہ انکار کر سکے گا؟ انکار کر سکے گا؟ اپنے پیر کے سامنے اگر چوری کی ویڈیو آ جائے اور وہ ویڈیو چلائی جائے یہ تو ہی ہے، تو شرمندگی کا کیا عالم ہوگا؟ زنا کرنے والوں، جب تمہارے زنا کی کیفیت تمہیں بتائی جائے گی خدا کے دربار میں، سود کے دھندے کرنے والوں، جب تمہارے سود کے دھندوں کی کیفیت بتائی جائے گی اللہ کی بارگاہ میں، عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالنے والوں، جب تمہارے ہمارے گناہ خدا کے دربار میں بتائے جائیں گے تو رسوائی کا کیا عالم، ہائے ہائے کیا رسوائی ہوگی۔ اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں، خوبصورتی کی نمائش کرنے والی میری بہن، خدا قہار و جبار سے ڈر، اس لیے کہ ایک دن اللہ قیامت کے دن تجھے اپنی عدالت میں کھڑا کرے گا۔ کب تک اپنے حسن اور اپنی خوبصورتی کا مس یوز کرتی رہے گی؟ کب تک اجنبی مردوں سے بے پردہ بات کرتی رہے گی؟ کب تک ولیموں میں، شادیوں میں، بازاروں میں بے پردہ پھرتی رہے گی؟ ایک دن اللہ کی عدالت ہے، کوئی روکے نہ روکے، کوئی ٹوکے نہ ٹوکے، بات دور نہ نکلے۔ میں عرض کیا کر رہا تھا؟ سیدنا فاروق اعظم کا ذکر کر رہا تھا، غور سے سن لیجئے۔ فاروق اعظم اللہ کے خوف سے کتنا روئے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، مشورہ دے رہا ہوں، اللہ کرے آپ مان جائیں، کبھی ہو سکے تو اکیلے میں بیٹھ کر اپنے گناہوں پر رویا کریں۔ میں بہت بڑا عمل آپ کو دے کر کے جا رہا ہوں، آپ دعا دیں گے، اللہ کرے محشر میں آپ کی میری بگڑی بن گئی تو شاید وہاں بھی آپ مجھے دعا دے دیں، میری بگڑی آپ بنا دیں، لیکن اکیلے میں بیٹھا کرے تو گناہوں پہ رویا۔ دیکھو گناہ ہو ہی جاتے ہیں، آپ ہیں یا ہم، گناہ ہم سے ہونا ہی ہے، گناہ ہونا اپنی جگہ، لیکن گناہ ہو جائے تو رونا یہ انسان کی عادت ہونی چاہیے، اس کو مناتے رہو، پتہ نہیں کب مان جائے، اور سب سے آسان اسی کو منانا ہے۔
اللہ سے زیادہ آسان کسی کو منانا نہیں ہے. واہ واہ سب لوگوں کو منانا مشکل ہے، اللہ کو منانا بہت واہ آسان. واہ واہ واہ. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اکیلے میں سب کے سامنے اگر آنسو آئے تو یہ بھی حدیث میں آیا ہے اگر محفل میں ایک بندے کی آنکھ سے آنسو نکل جائے تو پوری محفل بخش دی جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. محفل میں رویا کرو لیکن محفل سے زیادہ اکیلے میں رو لیا کرو. اور حدیث پاک میں آیا کہ رونا نہیں آتا تو رونے جیسی شکل بنایا کرو. یہ مت سوچا کرو کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو کہنے دو، یہ کہتے رہیں گے، یہ کہنے ہی کے لیے پیدا ہوئے ہیں. ہمیں اپنی بگڑی بنانے کے لیے سوچنا چاہیے. اکیلے میں رویا کرو، مصلی پہ بیٹھ کے اپنے گناہ یاد کر کے اس کو منا لو. اس کو مرنے سے پہلے منا لو. بابا بلے شاہ نے کہا تھا اٹھ بلیا چل یار منا لے ورنہ بازی لے گئے کتے. اے بلے شاہ اللہ کو راضی کر لے ورنہ کتے بھی تجھ پر سبقت لے گئے کہ کتا تو اپنے مالک کا وفادار ہوا، تو اپنے مالک کا کب وفادار ہوگا. اور رونے کا کیا فائدہ ہے؟ رو اکیلے میں. اپنے گناہ تو سب نے کیے ہیں، میں ہوں آپ ہوں، کیے ہیں. جو اپنے آپ کو بے گناہ سمجھے اس سے بڑا کوئی گنہگار نہیں. اور میں تو یہ کہتا ہوں اگر ہم بخش دیے گئے تو شاید سب بخش دیے جائیں گے، کیونکہ ہم لوگوں کا حال ہی برا ہے. ہم برے نہ ہوتے تو کائنات میں برائی کیوں ہوتی؟ اکیلے میں رونے کا فائدہ سنو حدیث پاک. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت میں کوئی بے حساب بھی جنت میں جائے گا؟ یا رسول اللہ آپ کی امت میں کوئی بے حساب بھی جنت میں جائے گا؟ آقا نے فرمایا ہاں عائشہ. اب جواب سنیں حدیث پاک کا مفہوم. ہاں عائشہ کچھ گنہگار ہیں. توجہ، نیکوں کی بات ابھی نہیں ہوئی. کیا فرمایا؟ ہاں عائشہ کچھ گنہگار ہیں جو بے حساب جنت میں جائیں گے مگر ان کا عمل یہ ہوگا وہ گنہگار تو ہوں گے مگر اکیلے میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے ہوں گے. وہ گنہگار جو اپنے گناہ کو یاد کر کے اکیلے میں رو دیں، ایسے گنہگاروں کو اللہ بے حساب جنت عطا فرمائے. اللہ ان سے حساب نہیں لے گا. ہم دعا کرتے ہیں اس بڑی بارگاہ میں خانقاہ سہروردیہ کی نمائندہ یہ خانقاہ ہندوستان کے اندر صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے ہم سے حساب، صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے ہم سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے. فاروق اعظم کا ذکر ہو رہا تھا اور میں بات ختم کرنے لگا تھا. فاروق اعظم کے چہرے پہ آنسوؤں کا نشان، بہت روتے تھے اللہ کے لیے. ایک کوڑا رکھا تھا بستر کے نیچے، گھر آتے تھے پیر پہ مار کر کہتے تھے عمر بتا آج اللہ کی کتنی نافرمانی کی. اپنے پیر پہ خود چابک مارتے تھے، کہتے بتا اللہ کی کتنی نافرمانی. حالانکہ وہ کیا نافرمان لوگ تھے وہ معاذ اللہ. توریت میں جن کا ذکر، انجیل میں جن کا ذکر، زبور میں جن کا ذکر، قرآن میں جن کا ذکر، جن پر حضور ناز کرتے تھے یہ وہ لوگ ہیں. بندگی جن پہ ناز کرتی ہے یہ وہ لوگ ہیں. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ یہ وہ لوگ ہیں. بیعت رضوان میں شامل یہ وہ لوگ ہیں. بدر میں شامل یہ وہ لوگ ہیں. بہرحال ایک دن فاروق اعظم نے حضرت کعب احبار سے کہا، اس پہ بات پوری ہو رہی ہے. کعب احبار سے کہا اے کعب مجھے ایسی بات بتائیے کہ میرے دل میں اللہ کا ڈر اور پیدا ہو. میں جتنا اللہ سے ڈرتا ہوں اور ڈر پیدا ہو. میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ سید اتنا مت ڈرایا کر اپنی قوم کو، اللہ غفار ہے. میں نے کہا عمر فاروق جیسا اتنا ڈر کے بھی پھر کہتے ہیں کہ میرے دل میں اور ڈر پیدا ہو. اتنے نیک لوگ کہتے اور حضور ڈرانے ہی آئے تھے. یا ایھا المدثر قم فانذر، ایک کمبل اوڑھنے والے محبوب اٹھو لوگوں کو ڈراؤ. حضور ڈرانے ہی آئے تھے. فاروق اعظم نے حضرت کعب سے کہا کعب مجھے ایسی باتیں بتا، ایسی باتیں سنا کہ میرے دل میں اللہ کا ڈر اور پیدا. اب حضرت کعب نے کیا بتایا سن لیں. کعب احبار کہتے ہیں، جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں آپ بہت اچھے سے سن رہے ہیں لیکن توجہ، یہ جو کھڑے ہونے والے بے چین ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ چین سے سن لیں. کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین
قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر کا دن ہوگا، امیر المومنین میدان محشر کا دن ہوگا، اور میدان محشر کے دن اللہ ایک پہاڑ پر سب کو جمع کرے گا، تمام مخلوق کو اللہ پہاڑ پہ جمع کرے گا۔ وہ اللہ ہے، وہ جہاں جسے چاہے جمع کر دے۔ وہ کہتے ہیں اللہ پہاڑ پہ لوگوں کو جمع کرے گا اور سارے فرشتے صف بنا کر کے کھڑے ہوں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی حضرت جبریل کو حکم دے گا، جبریل جہنم کو لے آؤ۔ اب میدان محشر میں جہنم آ رہی ہے، غور کریں، قرآن اس کو کہتا ہے ہاذہ جہنم التی کنتم توعدون۔ اللہ قیامت کے دن کہے گا یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اور جہنم کا مذاق اڑانے والوں، قیامت میں جہنم آ رہی ہے۔ منظر کیا ہے؟ جبریل امین کو حضرت کعب احبار کہہ رہے ہیں کہ جہنم کو لانے کا حکم ہوگا، جبریل جہنم لے کر آؤ۔ تو کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین جب قیامت کے دن جہنم لائی جائے گی تو اس کے منہ میں 70,000 لگامیں ڈالی جائے گی، 70,000 لگامیں ڈال کر جہنم کو فرشتے کھینچ کر لائیں گے۔ اب ذرا دھیان سے سنیں ایک ایک جملہ، میں اپنے دل کے جذبات، میں کوئی تقریر تو کر ہی نہیں رہا ہوں، نہ میں کوئی مقرر ہوں، لیکن صرف درد دل کے جذبات، اللہ کرے کسی کے دل میں بات اتر جائے، آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، محشر کا تصور پیدا ہو جائے، ہم کچھ کر لیں اللہ کے لیے، جو کر سکتے کر لیں، کتے کو پانی پلا کے نیکی کر سکتے تو وہ بھی کر لیں، کسی کو دیکھ کے مسکرا کے نیکی کر سکتے تو وہ بھی کر لیں، چوٹیوں کو دانہ ڈال کر کے نیکی کر سکتے تو وہ بھی کر لیں، جو کرنا ہے کر لیں، سبحان اللہ کہہ کے، الحمدللہ کہہ کے، اللہ اکبر کہہ، کچھ بھی کرو، نیکی کرو، نیکی کرو، قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، اور پتہ کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہے، پتہ نہیں کس نیکی سے اللہ راضی ہو جائے، کسی کا بوجھ اٹھا سکتے تو بوجھ اٹھا کر بھی نیکی کر لو، اور ہر گناہ سے بچو، کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر مت کرو، ہو سکتا ہے کسی گناہ پہ پکڑ ہو گئی، کس گناہ پہ پکڑ کرے گا پتہ ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ زندہ کرنے کا معجزہ ملا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مردہ زندہ کیا، وہ مردہ زندہ ہوا، اس نے پوچھا حضرت قیامت آ گئی؟ کہا قیامت ابھی نہیں آئی، تو کون ہے؟ کہا کہ میں کئی 100 سال سے قبر میں پڑا ہوا ہوں، اپنے دور کا بڑا نیک متقی پرہیزگار انسان ہوں۔ کہا اچھا تو تیرے ساتھ کیا ہوا؟ کہا ابھی تک میری بخشش نہیں ہوئی، میں بہت نیک تھا، پرہیزگار تھا، متقی تھا، میری مغفرت نہیں ہوئی، میری بخشش نہیں ہوئی۔ کوئی دادا گیری بابا گیری وہاں نہیں چلنے والی بھائی، جس کو اللہ چاہے گا اسی کو بخشے گا، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ روزی کا وعدہ سب کے ساتھ ہے، مغفرت کا وعدہ سب کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے سب کو ڈرنا چاہیے، سب کو، ہمیں تو زیادہ، آپ کو بھی ڈرنا چاہیے۔ وہ شخص کہتا ہے حضور صدیاں بیت گئی ابھی تک مغفرت نہیں ہوئی۔ کہا کیوں نہیں ہوئی؟ کہا میرے ایک گناہ پر میری پکڑ کر لی اللہ نے۔ کہا وہ گناہ کون سا ہے؟ کہا میں نے کچھ گوشت کھایا تھا، دانت کے اندر پھنس گیا تھا، اور وہ بار بار زبان، کوئی چیز دانت میں پھنستی تو زبان بار بار وہیں جاتی ہے، تو میں کلی تھا، کلی۔ تو ایک شخص نے، سیٹھ صاحب نے کہا کہ میری لکڑیاں میرے گھر پہنچا دے، تو میں لکڑی کا گٹھا رکھ کے سر پہ لے جا رہا تھا، ایسے میں میرے دانت میں وہ پھنسی ہوئی کوئی چیز تھی، میں نے سوچا کہ یہ بار بار دانت کی طرف زبان جاتی ہے، پورا لکڑی کا گٹھا میرے سر پہ ہے، تو میں نے ان لکڑیوں کے گٹھے میں سے چھوٹی سی لکڑی کی تیلی نکالی اور نکال کر خلال کیا، خلال کر کے پھینک دیا۔ مرنے کے بعد اللہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ وہ لکڑی توڑ کر کے جو تو نے خلال کیا تھا کیا اس کے مالک سے اجازت لی تھی؟ میں نے کہا نہیں لی تھی۔ تو اللہ فرماتا ہے جب تک تو اس لکڑی کے بارے میں مجھے جواب نہیں دے گا میں تیری مغفرت نہیں کروں گا۔ اگر خلال بھی بغیر پوچھے کر لیا تو اتنا متقی اٹک گیا۔ موبائل چوری کرنے والے، چپل چوری کرنے والے، لوگوں کا قرض لے کر کے دبا لینے والے، وہ کہاں ہوں گے؟ سود کے، حرام کے دھندے کرنے والے کا دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، دنیا کھیل ہے، کھیل، لہو و لعب ہے دنیا۔ اس دنیا میں کیوں آئے تھے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس دنیا میں نیک عمل کرنے آئے تھے۔ بہرحال کہہ رہا تھا، فاروق اعظم کو حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین
المومنین جب جہنم لائی جائے گی میدان محشر میں تو 70,000 لگام اس کے منہ میں ڈالی جائے گی اور اس کو کھینچ کر لائیں گے. جس وقت تو جہنم اور لوگوں کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہوگا. ابھی جہنم آ رہی ہے، 100 سال دور ہے جہنم. 100 سال دور سے جہنم کے شرارے نظر آئے. اللہ اکبر. بھائیو مکہ شریف بھی 100 سال کے فاصلے پہ نہیں ہے، امریکہ اور لندن بھی 100 سال کے فاصلے پہ نہیں ہے. سوچو 100 سال کے فاصلے سے جہنم کے شرارے اٹھتے نظر آئیں گے. کعبے حبار کہتے ہیں، یہ شرارے اٹھتے نظر آئیں گے. میں تشریح کے طور پہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. کعبے حبار کہتے ہیں جب لوگ جہنم کو آتا دیکھیں گے تو لوگوں کے حواس کام کرنا، عقل کام کرنا چھوڑ دے گی. لوگوں کی کیفیت یہ ہوگی. اور اس کے بعد کہتے ہیں امیر المومنین جب جہنم سانس لے گا سب گھبرا جائیں گے، سب کے اوسان خطا ہو جائیں گے. جب دوسری مرتبہ جہنم سانس لے گا تو لوگوں کے دل ان کے حلق میں اٹک جائیں گے. لوگوں کے دل حلق میں اٹک جائیں گے. سوچو مچھلی کا کانٹا اٹک جائے، لقمہ اٹک جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے. جب ہمارے دل ہمارے سینے سے نکل کر جہنم کے شرارے دیکھ کے حلق میں اٹک جائیں گے کیا بنے گا. پھر کہا امیر المومنین تیسری مرتبہ جب جہنم سانس لے گا تو اس کے شراروں کو دیکھ کر سارے فرشتے، سارے انبیاء، ساری مخلوق اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ دے گی. جہنم کی کیفیت یہ ہوگی. اور کعب کہتے امیر المومنین حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا پیغمبر بھی گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کر کہے گا اے اللہ آج میں کسی کے لیے تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، آج مجھے امان دے دے بس. کون ہے؟ کعبہ بنانے والے خلیل اللہ، اللہ کی محبت میں اکلوتے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنے والے خلیل اللہ، اللہ کی محبت میں آگ میں چھلانگ لگانے والے خلیل اللہ، اللہ کا پکا دوست. یہ نبیوں کے بھی باپ ہے، ابو الانبیاء، ابو الانبیاء. محشر میں ان کی شان تو دیکھو. اللہ کے خوف سے گھٹنے زمین پہ رکھ کر اللہ سے کہہ رہے مولا میں آج کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، صرف مجھے امان دے دے بس، مجھے امان دے. میرے بھائیو یہ نبیوں کے باپ کی شان قیامت میں اللہ کے خوف سے میرا آپ کا کیا حال ہوگا، اپنی کیا بنے گی، اپنی کیا اوقات ہے. اسی پہ بس نہیں فاروق اعظم سر جھکا کے رونے لگے کہ خلیل اللہ کی یہ شان ہوگی اس دن. تو پھر اس کے بعد کعب کہتے امیر المومنین اسی پہ بس نہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی شان یہ ہوگی کہ موسیٰ کلیم اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کے اللہ سے کہیں گے اللہ تو نے مجھ سے کلام کیا، مجھ سے باتیں کی، مجھے عزت دی. مولا اسی کلام کی جو شان عطا کی تھی اسی کا واسطہ مولا آج اپنے کلیم کو یعنی موسیٰ کو، موسیٰ آج کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، صرف تو مجھے امان عطا کر دے. آج مجھے اپنی جان کی پڑی ہے مولا، مجھے امان عطا کر دے. نفسی نفسی یہی موسیٰ تو تھے. قرآن کہتا ہے من جانب طور الایمن وقربناہ نجیہ. موسیٰ ذرا طور کے دائیں طرف آتا کہ تجھ سے راز کی بات کروں، پیار کی بات کروں. اللہ اکبر. وہی موسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن گھٹنے زمین پر رکھ کے کہیں گے اللہ آج موسیٰ کو امان دے دے. موسیٰ کسی کے لیے کچھ نہیں چاہتا. امیر المومنین سر جھکا کر بہت روئے کہ امیر المومنین اسی پہ بس نہیں. امیر المومنین سنیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمت اللہ روح اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کے کہیں گے اللہ آج میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی تجھ سے کچھ نہیں مانگا، آج میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی تجھ سے کچھ سوال نہیں کرتا. مولا نفسی نفسی آج مجھے تو بس اپنی پڑی ہے، میرے اللہ مجھے امان عطا کر دے. فاروق اعظم رو پڑے اور بہت روئے. تو حضرت کعب احبار نے کہا امیر المومنین میدان محشر وہ ہوگا کہ اگر کوئی 70 انبیاء کے برابر بھی عمل لے کر آئے. کتنا؟ کس تہجد پر غرور ہے، کس 5 وقت کی نماز میں گھمنڈ ہے، کوئی کس حاجی صاحب اور نمازی صاحب کہلانے پہ تکبر ہے، مسجد کا متولی کہلانے پر کیا اتلا رہے ہیں. بھائیو یہ کعب احبار فاروق اعظم سے کہہ رہے ہیں امیر المومنین
اگر کوئی 70 نبیوں کے برابر بھی عمل لے کر آئے، حالانکہ کوئی ایک نبی کے برابر بھی عمل نہیں کر سکتا، یہ محال ہے، نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ لیکن کعب کہہ رہے بفرض محال، اگر 70 نبیوں کے برابر بھی کوئی عمل لے کر آئے گا تو وہ اپنے عمل کو حقیر سمجھے گا قیامت کے دن۔ یہ قیامت ہے، اب بتاؤ اس دن کے لیے کیا تیاری کی۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اللہ فرماتا ہے قیامت کے لیے کیا اعمال کیا، کیا بھیجا آگے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، 70 نبیوں کے برابر بھی عمل لے جاؤ گے تو بھی وہاں حالات یہ رہیں گے۔ ہاں لیکن ایک بات کہہ دوں اینڈ میں، جہاں حضرت خلیل گھٹنے زمین پہ رکھ کے کہیں گے کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، جہاں حضرت کلیم گھٹنے زمین پہ رکھ کے کہیں گے کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، جہاں عیسیٰ کلمۃ اللہ روح اللہ کہیں گے کہ میں اپنی ماں کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا، وہاں ایک ہستی کو لوگ ضرور دیکھیں گے جو اپنے لیے کچھ نہیں مانگیں گے، زمین پر سر رکھ کے کہیں گے رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی۔ بس اتنا ہے، وہ ہمارے لیے طلب کریں گے، سب اپنے لیے طلب کریں گے، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ نصیر ان کے سوا کوئی ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے، اور اللہ اکبر شفاعت کرے حشر میں جو ہماری، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ سنیوں مومنوں ناز کرو اپنے مقدر پر کہ اللہ نے ایسا نبی عطا کیا، ہر نبی نفسی نفسی کہے گا سوائے ہمارے نبی کے، ہمارے نبی امتی امتی کہیں گے۔ بخشوانے کے لیے کتنا بڑا سہارا ہے، لیکن اس نبی کا بھی ہم نے دل دکھایا، اس نبی کو بھی تکلیف پہنچائی، اس نبی کو بھی ہم نے ناراض کیا، چہرے سے داڑیاں منڈا کے گٹروں میں پھکوائی، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے اس سے دور رہے، صدق سے دور رہے، پرہیزگاری سے دور رہے۔ آؤ سب مل کے توبہ کریں، اللہ کو منائیں۔ ولیوں کے آستانے عرس اس لیے نہیں ہوتے کہ صرف بھیڑ کریں، نہیں، بلکہ اپنی آخرت کو یاد کریں۔ مجھے خوشی ہے کہ حضرت غالب نے صاحب کی فکر پر انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ تو آنا اور میدان محشر کی ہولیاکیوں پہ بیان کرنا، حالانکہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تو آنا اور میرے باپ دادا کی شان بیان کرنا، لیکن یہ لوگ کتنے اللہ والے لوگ ہیں کہ ان کو اپنے باپ دادا کی نہیں پڑی بلکہ قوم کی آخرت کی فکر ہے۔ بہت بڑی بات ہے، میں سلام کرتا ہوں اس فکر پر، اس فکر پر سلام کرتا ہوں، اللہ جزائے خیر دے۔ بس اتنا کہوں گا، توبہ کر لو، ہر وقت توبہ کرو۔ گناہ ہو جائے، دیکھو گناہ ہوتے رہیں گے، انسان ہے، کسی نے کہا تھا خطا بشر کے لیے ہے، بشر خطا کے لیے ہم گنہگار ہیں، گناہ ہوتے، گناہ کرو مت، ہو جائے توبہ کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ ایک دن میں میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، فرمایا ایک دن میں میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ توبہ سے کبھی پیچھے مت رہو، اللہ کا وعدہ ہے جو بندہ توبہ کرتا ہے ہم اس کو گناہ سے ایسے پاک کر دیتے ہیں جیسے وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ رہا ہے، بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، توبہ کے متعلق میں بات عرض کر کے بات ختم کروں۔ توبہ کرو، اللہ معاف کرتا ہے، کتنا بھی پاپی توبہ کرے، کتنا بھی برا توبہ کرے، کتنا بھی گندا انسان توبہ کرے، اللہ اس کو معاف ہی کرتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے جو توبہ کرے گا ہم اس کو معاف کریں گے، جو توبہ کرے گا ہم اس کو بخش دیں گے۔ یار ارشاد فرمایا گیا توبہ کرنے والوں کو ہم اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ تو اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک چھوٹا سا واقعہ اپنے الفاظ کے جامع میں میرا وقت تو پورا ہو گیا، اصل میں اگر جلسے والے مجھے اگر کہیں بھی تقریر کے لیے تو میں نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ مجھے یہاں سے ہر صورت میں نکل کے 5 بجے ایئرپورٹ پہنچنا ہے۔ لیکن آپ بہت اچھے سے سن رہے، بہنوں کی بھی توجہ، کوئی توبہ کر لے، کوئی کر لے توبہ، اللہ کیا مقام عطا کرتا ہے اس کو۔ اور مجھے بات یاد آ رہی ہے توبہ کے حوالے سے کہ ایک لڑکی تھی مصر میں ایک لڑکی تھی اور وہ ڈانس کرتی تھی، ناچتی تھی، نچنیاں تھی، وہ نچنیاں، وہ خانقاہوں نے لوگوں کو سنوارنے کا بہت کام کیا، بلکہ میں کہتا ہوں کہ اصل کام بعد کے ادوار میں اواخر میں صوفیہ ہی نے کیا ہے، کیونکہ صوفیہ کے یہاں ایک فلسفہ ہے، توڑو مت جوڑو۔ سچے صوفی کی پہچان 2 ہے، نمبر 1
وہ خدا کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کے دلوں کو جوڑتا ہے. جو دل جوڑنا نہ جانے وہ خدا سے کبھی جڑ نہیں سکتا. حضرت بابا فرید گنج شکر کے پاس ایک مرید آیا کہ حضور تحفہ لایا ہوں, لوہار ہوں. کیا تحفہ ہے؟ کا کینچی. کا بابا ہم صوفی لوگ ہیں, ہمارے پاس کینچی نہ لایا کرو. تو لوہار ہے تو سوئی بنانا بھی تو جانتا ہوگا, سوئی بھی تو جانتا ہوگا. کہاں جانتا ہوں کہ ہمارے پاس کینچی نہ لانا, سوئی لانا, کیونکہ کینچی ایک کو دو کر دیتی ہے اور سوئی دھاگا دو کو ایک کر دیتا ہے نا. ہاں یہ بات. اسی لیے خوش عقیدہ مسلمان عاشقان رسول جن کے عقیدے سچے ہیں, صحیح قرآن و سنت کے مطابق ہیں, وہ سلسلے نہ دیکھیں, تحریکیں نہ دیکھیں, تنظیم نہ دیکھیں, مدرسے نہ دیکھیں, پیر نہ دیکھیں, بلکہ اپنے محبوب کو دیکھ کر, حضور کو دیکھ کر سب ایک دوسرے سے جڑنے کی کوشش کریں, قریب آنے کی کوشش کریں. تو اس زمانے میں نچنیاں تھی. دیکھو گناہ سے نفرت کرنا, کبھی گنہگار سے نفرت مت کرنا. اگر ڈاکٹر مریض سے نفرت کرنے لگے تو علاج کون کرے گا؟ ایک میرے دوست نے مجھ سے کہا, سید تو کیا بات ہے کہ فلاں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور وہ بندہ تو صحیح نہیں ہے. میں نے کہا میری ڈیوٹی ہے غلط بندوں کے ساتھ بیٹھنا, میری ڈیوٹی ہے, کیونکہ صحیح لوگوں کے ساتھ بیٹھوں گا تو میرا کام ہی ختم ہے. نیک لوگوں کے پاس تو میرا کوئی کام ہی نہیں ہے, میرا کام تو گنہگاروں کے پاس. بھئی صحت مند لوگوں کے پاس جا کے ڈاکٹر کرے گا کیا؟ اس نے تو گنہگاروں کے لیے ہاسپٹل کھولا ہے نا, کہ یہاں گنہگار لوگ ہیں, آتے ہی گنہگار لوگ ہیں. تو خانقاہوں میں بھی گنہگار, ہاسپٹل میں بیمار آتے ہیں, خانقاہوں میں گنہگار آتے ہیں. اور خانقاہ کی یہ شان ہے کہ جو خانقاہ گنہگار کو پناہ نہ دے سکے پھر وہ خانقاہ نہیں ہے. وہ بہت کچھ ہے, وہ خانقاہ نہیں. یہ بات ہے. ہاں یہ خانقاہوں کا مزاج ہے. اسی لیے میرے مرشد حضور غوث الاعظم دستگیر فرماتے, شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے, الصالحون للہ والتالعون لی. میرے جو نیک مرید ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں اور جو گنہگار ہیں وہ میرے لیے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑے بڑے نیک اللہ کے لیے اور گنہگار یعنی امین القادری جیسا پاپی میرے لیے. مقدر پہ ناز نہ کروں, گناہگارم و لیکن خوش نصیبم, کیونکہ فرمایا گنہگار میرے لیے ہیں. تو اسی لیے قادریت پر ناز ہے کہ کہا گنہگار میرے لیے ہیں. اللہ اکبر. بہرحال لیکن گناہ کرنا نہیں ہو جائے, بلکہ ہم کتنی بھی نیکی کرے تو ہم گنہگار ہی ہیں بھائیو. تو وہ بڑی گنہگار تھی, ناچتی تھی. اس دور کے لوگ شریف تھے, ناچنے کی وجہ سے, ڈانس کی وجہ سے لوگ اس کے ہاں بھیڑ کرتے تھے, بہت جاتے تھے. تو شریف لوگوں کو تکلیف ہوئی. اس دور میں خانقاہ تھی مصر میں, اور اس خانقاہ کا سجادہ نشین بلکہ شیخ پیر طریقت ہمارے مرشد حضور سیدی ذوالنون مصری رضی اللہ تبارک و تعالی. ذوالنون مصری بڑے عظیم ولی, کبھی وقت ہو تو ان کا تذکرہ کسی عالم سے چھیڑ کے دیکھنا, صوفی سے بتائیں گے کہ بڑے عظیم بزرگ ہیں ذوالنون مصری. بہرحال تو ان کی خانقاہ میں لوگ آئے, سرکار یہ لڑکی نے تو تباہی مچا دی, اس کا مجرا ڈانس سننے کے لیے لوگ بہت جاتے, لڑکے بگڑ رہے, معاشرہ خراب ہو رہا ہے. تو کہا کریں کیا؟ کہا اس کو شہر سے نکال دے, اس کا بائیکاٹ کر دیں. ذوالنون مصری نے کہا تمہارا مقصد بائیکاٹ ہے یا گناہ کا خاتمہ ہے؟ انہوں نے کہا گناہ کا خاتمہ ہے. کہا میں بائیکاٹ کر کے اس کو اپنے مصر سے نکال دوں, کہیں اور جا کے گندگی پھیلائے گی تو وہاں کوئی ذوالنون ہوگا؟ ہم شہر سے نہیں نکالیں گے, اس کو سدھارنے کی کوشش کریں گے. اسی لیے میری گزارش, جو بگڑے اس کو نکالنے کی کوشش نہیں کرنا, سدھارنے کی کوشش. ایکشن نہیں, اونلی کریکشن. جب تک کہ کریکشن کرتے رہو گے معاملات درست رہیں گے, اور اگر ایکشن لیتے رہو گے تو اگر ایکشن لیتے رہو گے تو ایک دن ایکشن ہو جائے گا. اس لیے کریکشن کی کوشش کرو. ہم کریکشن کے لیے خانقاہوں میں ہیں. تو کہا نکالنا بائیکاٹ مقصد ہے یا سدھارنا؟ کا سدھارنا. پھر کہا تم جاؤ, میں اپنا کام کروں گا. ذوالنون مصری سرکار نے اپنے مرید کو بلایا, فرمایا اس نچنیا کے پاس جا
اور جا کے کہنا کہ ایک رات میں وہ ٹوٹل کتنا کما لیتی ہے سارے لڑکوں سے ملا کر، جتنا کما لیتی ہے نا اتنی رقم اس کو دے دینا، اور کہنا آج تیرا ڈانس پبلک میں نہیں ہوگا، آج تجھ سے ملنے کے لیے ہمارے پیر آئیں گے۔ میں سوچتا ہوں وہ مرید بھی کتنا پکا ہوگا۔ اگر آج کل کا کوئی پیر کہے کہ تو نچنیا کے پاس جا اور اس سے کہنا کہ آج پیر صاحب آئیں گے، تو وہ پیر صاحب کے پاس سے نچنیا کے پاس جانے کی بجائے وہ خود ہی گھر جائے گا کہ حضرت آپ تو بگڑ گئے، یہ حال ہوگا نا۔ لیکن وہ مرید لوگ کیسے تھے بھائیو؟ پکا یک گیر محکم بگیر، وہ گیا بھی رقم بھی دے دی، آج تو ناچے گی نہیں، ہمارے پیر آنے۔ پیر پہ کتنا یقین تھا۔ میں تو لوگوں کو یہی مشورہ دیتا ہوں، بھائی تم خسرو بننے کی کوشش کرو، تمہارا پیر محبوب الہی ہے۔ ہاں بس، ہاں تم خسرو بننے کی کوشش کرو، پیر محبوب الہی ہے۔ اور بغیر عقیدت کے کچھ نہیں ملتا، بغیر یقین کے، لیکن وہی پیر محبوب الہی ہے جس کا عقیدہ درست ہو، جو پابند شرع ہو۔ بس عقیدہ دیکھنا اور شریعت کی پابندی دیکھنا، تیسری بات دیکھنے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ محبوب الہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بس وہ گیا، جانے کے بعد رقم دے دی، مرشد عشاء کی نماز پڑھی، مصلی ڈالا کندھے پر، عصا لیا اور چل پڑے۔ جوان تھے، خود بھی جوان تھے، گئے سلام کیا۔ وہ لڑکی بہت اترا رہی تھی کہ یہ لڑکے بگڑے میری وجہ سے ناچ اور مجرے کی، لیکن یہ خانقاہی تسبیح مصلی چھوڑ کے میرے پاس آ رہا ہے، میں ہوں کتنی خوبصورت، میں چیز کیا ہوں کہ میرے پاس وہ سب کچھ چھوڑ کر کے، اللہ کو چھوڑ کے میرے پاس آ رہا ہے، تسبیح مصلی چھوڑ کے میرے۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ خانقاہ دیوار اور در کا نام نہیں ہے، بلکہ خانقاہ کسی صاحب دل کے بیٹھ جانے کا نام ہے۔ صاحب دل جہاں بیٹھ جائے، اگر درخت کے نیچے بیٹھ جائے تو وہ بھی خانقاہ بن جاتا ہے۔ یہاں کیا تھا؟ ابھی یہ حال ہے، تو یہاں جب صاحب دل بیٹھتا ہے تو منزلیں چل کر آتی ہے، جنگل میں یوں منگل ہوتا ہے، یہ صاحب دل کی نشانی ہے۔ بہرحال گئے، سلام کیا، اس نے جواب دیا اور فرمایا بیٹی، توجہ کریں یہ انداز اللہ والوں، گنہگار کو کہا بیٹی آج ہم نماز پڑھیں گے۔ ہائے ہائے، وہ رو پڑی، بیٹی آپ مجھے بیٹی کہیں؟ یہاں تو جو آتا ہے مجھے پاپ کی للچائی نظر سے دیکھتا ہے، بڈھے بڈھے جن کے منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، وہ بھی پاپ کی نظر سے۔ آپ جوان ہیں کہتے بیٹی کا؟ ہاں جوان ہوں، لیکن تجھ سے عمر میں بڑا ہوں اور میرے مذہب کی تعلیم ہے، اگر کوئی برابر کی ہو تو بہن، چھوٹی ہو تو بیٹی، اور اگر بہت بڑی عمر کی ہو تو ماں۔ چوتھا کوئی رشتہ اسلام نہیں لگاتا کسی عورت سے، ماں بہن بیٹی، اسی روپ میں ہم دیکھتے ہیں عورتوں کو۔ آج ہم نماز پڑھیں گے۔ وہ رو پڑی، حضرت آپ نماز کی دعوت لے کر آئیں۔ آج سے پہلے کسی نے نماز کی بات نہیں کی، میں مسلمان گھر میں پیدا ہوئی، میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میں بچپن میں یتیم ہو گئی، کسی نے ہمارا سپورٹ نہیں کیا، تو میری ماں نے مجبور ہو کر مجھے نچنیوں کے ساتھ کر دیا، اور بچپن سے ناچتے ناچتے اتنی بڑی نچنیاں بن گئی کہ آج آپ مجھے نماز کی دعوت دینے ہیں۔ ایک جملہ عرض کر کے آگے بڑھوں گا۔ آج آپ کو بہت درد ہے نا، بچیاں بھاگ رہی ہے غیروں کے ساتھ، بچیاں یوں ہی نہیں بھاگتی، ہم نے ان کی غربت کا احساس کب کیا ہے؟ مجبوری انسان کو تباہ کر۔ اگر آج برقع پہن کر مسلمانوں کی بیٹیاں سگنلوں پہ بھیک مانگ رہی ہے، 2% بے غیرت ہوگی، لیکن 98% عورتیں جان بوجھ کے بھیک نہیں مانگتی۔ جب قوم کے سرمایہ دار مدد نہیں کرتے تو یہی حال ہوتا ہے۔ اگر آج قوم کی بیٹیاں لوجوں میں بک رہی ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم قصوروار ہیں کہ ہم نے ان کی مدد نہیں کی، ان کا خیال نہیں کیا۔ بہرحال وہ کہا کہ کسی نے سپورٹ نہیں کیا تو میری ماں نے مجھے نچنیوں کے ساتھ کر دیا، اور آج میں اتنی بڑی نچنیاں بن گئی۔ آج آپ نماز کی دعوت لے کر آئے، نماز پڑھوں گی، مجھے تو نماز پڑھنا آتی نہیں، پر میرے پیچھے کھڑی ہو جا، میں جیسے کرتا ہوں ویسے کر، پھر اللہ کی شان دیکھ۔ پیچھے کھڑی ہو گئی، وضو کر کے ذوالنون نے نماز شروع کر دی۔ نماز شروع کیا کی، تلاوت جب شروع کی، اللہ کے قرآن میں اتنی طاقت ہے، اتنی تاثیر ہے کہ بڑے بڑے پگھل جاتے ہیں۔ عمر ابن خطاب جیسی حیثیت پگھل گئی، اسلام کے دامن میں آ گئی، قرآن کی برکت ہے۔ مدینہ منورہ فتح ہوا، قرآن کی برکت ہے۔ بہرحال دنیا فتح ہوئی، قرآن کی برکت ہے۔ یہ اور بات ہے، آج ہم قرآن نہیں پڑھتے، اللہ پناہ میں رکھے۔ قرآن پڑھو، جو قرآن نہیں پڑھتا وہ قیامت کے دن اندھا
اٹھایا جائے گا. اس لیے انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا. آپ قرآن پڑھ رہے تھے اور وہ روتی جا رہی تھی, اس کے دل پہ قرآن اثر کر رہا تھا. اتنا روئی کہ پہلی مرتبہ اللہ کے خوف سے اس پر ہچکیاں طاری ہو گئی, ہمک ہمک کر رونے لگی, خوب روئی. جب حضرت ذوالنون نے دیکھا کہ رونے کی آواز آ رہی ہے, ہمک ہمک کے رو رہی ہے, لوہا گرم دیکھا, ہتھوڑا مارنے کی کوشش کی, فوراً اللہ اکبر کہا, رکوع میں گئے, رکوع سے سر اٹھایا, سجدے میں سر رکھا, اس نے بھی سجدے میں سر رکھا. زبان سے ذوالنون مصری سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی کہہ رہے تھے, اور دل ہی دل میں کہہ رہے تھے, اے اللہ بڑی محنت سے اس آوارہ, اس پاپی, اس عیاش, اس نچنیا کو بہت محنت کر کے یہاں تک لایا ہوں. مولا یہاں تک لانا میرا کام تھا, اس کے آگے سنبھالنا تیرے کرم پر ہے. اگر تیری رحمت نے سہارا نہ دیا تو دوسرا سجدہ دنیا کی کوئی طاقت اس سے کروا نہیں سکتی. کیا دل سے بات نکلی تھی, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. ذوالنون کی اللہ اکبر دل کی آہیں باب اجابت الہی سے ٹکرا گئی, اور اس کے بعد نماز پوری کر کے سلام پھیرا تو وہ لڑکی غائب تھی. ساری دولت, ساری حویلی, سارا مال چھوڑ کر وہ غائب ہو چکی تھی. لوگوں نے بہت ڈھونڈا, بہت ڈھونڈا, بہت ڈھونڈا, اس کو نہیں پایا. آخر کار مصر میں وہ لڑکی قصہ پارینہ بن گئی. کبھی کبھی لوگ کہتے تھے ایک نچنیا تھی, ایسی تھی ویسی تھی, لیکن ذوالنون نے کیا جادو کیا اور وہ لڑکی غائب ہو گئی, ختم ہو گئی, وہ نظر ہی نہیں آتی, ملتی نہیں, مال منال چھوڑ کے سب غائب ہو گئی. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. یار کی آشنائی کی لذت جسے مل جائے وہ سب کو چھوڑ دیتا ہے. بہرحال بہت دن گزرے, ذوالنون مصری کی جوانی بھی ختم ہو گئی, وہ بھی بوڑھے ہو گئے. بڑھاپے میں ایک دن تہجد کے بعد وظیفے میں مصروف تھے, مشغول تھے. اچانک اونگ آئی تو آنکھ بند ہوئی تو کسی کہنے والے نے کہا, ذوالنون کیا تو چاہتا ہے ہم تجھ سے راضی ہو جائیں؟ اگر چاہتا ہے تو آج میرے دوست کا انتقال ہو گیا ہے, اس کے جنازے میں شریک ہو جا, ہم تجھ سے راضی ہو جائیں. ذوالنون نے پوچھا کہاں ہے تیرا دوست؟ ایڈریس پتہ بتایا گیا. آنکھ کھلی, فجر کی اذان ہو رہی تھی, نماز پڑھی اور جیسے گئے غار کے اندر ایک لاش پڑی تھی اور سبز پرندے اس کی لاش پہ پہرا دے رہے تھے, درندے اس کی حفاظت کر رہے تھے. ذوالنون غار میں گئے, جیسے ہی لاش سے کپڑا ہٹایا پیر کے نیچے سے زمین کھسک گئی. وہ کسی اور کی لاش نہیں تھی, وہ اسی نچنیا اور رقاصہ کی لاش غار میں رکھی ہوئی تھی. آپ نے روتے ہوئے کہا, ہائے یہ دوست بن گئی, لیکن اس کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے, نہلانے کے لیے عورتیں چاہیے, کفن کے لیے عورتیں چاہیے, نماز جنازہ کے لیے مجھے کچھ مرد چاہیے. وہ شہر میں آئے اور سب کو لے گئے, ولی کی نماز میں چلو, ولی کی نماز جنازہ میں چلو, ولی کے جنازے میں چلو. سب کو لائے تو دیکھا اب وہاں کوئی نہیں تھا, اب وہاں کوئی نہیں تھا, ایک رکا پڑا ہوا تھا. ذوالنون جو ہمارے ہو جاتے ہیں, ہم ان کو لوگوں کے کفن دفن کا محتاج بھی نہیں رکھتے, یہ انتظام بھی ہم خود ہی کر لیا کرتے. روتے ہوئے پلٹے اور پلٹ کر کے یہی سوچ رہے تھے, یہ یہاں پہنچی کیسے, اس مقام پہ میں نے پہلا سجدہ کرایا اور مجھ سے حکم ہو رہا ہے کہ اگر مجھے راضی کرنا ہے تو میرے دوست کے جنازے میں شرکت کر. اس مقام پر کیسے پہنچی؟ خوب دعا کی. اس رات سوئے تو خواب میں کیا دیکھا, وہی لڑکی جنت کے باغوں میں. پوچھا یہ مقام ملا کیسے؟ کہا ذوالنون تیرے پیچھے ایک سجدہ کیا, تیرے پیچھے ایک سجدہ کیا اور پھر سچی توبہ کر لی تو اللہ نے رقاصہ سے مجھے مقام ولایت عطا فرما دیا. کبھی رقاصہ تھی توبہ کی برکت سے. یہ اللہ کی شان ہے, اس لیے اللہ کو مناتے رہو, توبہ کرتے رہو, راضی کرتے رہو. اللہ مجھ سے آپ سب سے راضی ہو. اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی برکت دے. دوران گفتگو بلکہ زندگی میں جب بھی جہاں بھی ہم سے جو گناہ خطا ہو گئی اللہ معاف کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی محفل ختم نہیں ہوئی ہے, مجھے جانا ہے